اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 19 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول، ہم اس میں حصہ اول پڑھ رہے ہیں نماز کے ذریعے۔ پہلا پارٹ ہوتا ہمارا احادیث اور قرآن پاک کا۔ تو آج جو ہم نے ٹارگٹ تھا ہمارا وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، جو ہمارے 232 الفاظ کا تھا۔ جی کوئز وغیرہ آپ کر رہے ہوں گے، ذرا کائنڈلی جو لاسٹ کوئز ہوا ہے نا پچھلا، اس میں کم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، ذرا کائنڈلی اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، اس کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے سبق سے تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں، آپ ذرا کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھیں۔ جی رحیم، جی بردر انعام اللہ نے سب سے پہلے لکھا ہے، جی جزاک اللہ۔ باقی بھی ذرا کائنڈلی اسپیڈ سے لکھیں۔ سسٹر زائدہ نے لکھا ہے جی مسلسل رحم کرنے والا، جی گڈ ہو گیا جی۔ الصالحات یہ جمع بھی ہے، یہ لکھنے کا سٹائل ہوتا ہے، یہ ہا کے اوپر یہ ساتھ نا الف ہوتی ہے، یہ عربک کا ہے تھوڑا سا اس میں۔ برے مال، اچھے عمل، اچھے مال، اچھا اچھے عمال، جی ماشاءاللہ بردر رضوان، سسٹر زائدہ پر بھی کوئی نام گیا ہوا ہے جی، سسٹر ماجبین، سسٹر خدا، سسٹر نام اللہ بردر لکھ لیں جی ماشاءاللہ جی۔ ڈی ایم سوری، یہ اچھے مال جی۔ یسرنا یہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، یسرنا یہ آسان بنایا گیا، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، سب نے بنایا آسان۔ نا سے آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے نا، ٹھیک ہے، ہم نے بنایا آسان، نا کا جو اشارہ ہے نا اپنی طرف آ جائے گا جی۔ آج کا سبق، آج کے سبق ہم نے کیا کرنا ہے، سیکھنے کی دعا، ٹھیک ہے جی۔ اور سیکھنے کا طریقہ، گرامر میں ہم آج مؤنث کے صیغے پڑھیں گے، صرف مؤنث کے صیغے۔ وہ کس سے؟ انہی سے، ابدا، دارا، واسمیا، انہی کے جو ہم نے ٹیبل کیے ہوئے ہیں انہی سے ہم انشاءاللہ آج مؤنث کے صیغے پڑھیں گے۔ اور 10 نئے الفاظ آج کے اس لیسن میں ہم نے 10 الفاظ سیکھنے، کیونکہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اس لیے ان کی ریپیٹیشن کم ہوتی جا رہی ہے نا۔ اب یہ قرآن پاک میں کتنے 642 بار آئے ہیں، اور ہمارا جو آج ٹارگٹ ہے 41,111 کا، وہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ 232 والا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سبق نمبر 19 آج انشاءاللہ جب ہم ختم کریں گے تو جو ہمارا ٹارگٹ ہے 232 الفاظ سیکھنے کا، وہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ جو قرآن پاک کے اندر جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ 50% سے ابو 41,111 بار آئے، الحمدللہ یہ آج ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے واقعی قرآن پاک کے اندر کیا آ رہے ہیں، جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو 50% الفاظ آ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پتہ ہے آپ کو، 2 تلاوت کے اور 2 پچھلے جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، سمجھنا آسان ہے، قرآن پاک کو سمجھنا کیا ہے، آسان ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ملاقات یسرنا القرآن للذکر، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ دوسری ہم نے حدیث پڑھی سی، ٹھیک ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ کیا ہے، بہترین سب سے اچھے کاموں میں سے کیا، خیرکم من علم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے پھر سکھائے۔ پہلے کیا ہے، سیکھنا ہے، پہلے خود سیکھنا ہے پھر لوگوں کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ سکھائیں گے بھی۔ دیکھیں ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، 2 ڈاکٹر ماشاءاللہ، آج بھی ڈاکٹر فریہ تھی اور ڈاکٹر ایک عفت آ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہیں، اب پریکٹس بھی نہیں کر رہی، اور ان کو اتنا زیادہ شوق ہے پریکٹس کا، تو وہ دیکھیں ہر کوشش ہوتی ہے ان پہ زیادہ سے زیادہ۔ یہ آپ لوگ بھی یہی جذبہ رکھیں سکھانے کا، ہم آپ کو تھوڑی سی ٹریننگ دیں گے اور انشاءاللہ آپ اس میں سکھانا شروع کر دیں، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے، نیت کی، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، جو کام بھی کریں اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ ہو کہ ہماری نیت میں وہ آ جائے۔ تو تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے، بار بار دعا کرنی ہے، جو ہم سکھائیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی دعا کریں بار بار کریں، دل سے کریں،
वसाइल का इस्तेमाल करें, मुसाबकत का जज्बा रखें। अब मुसाबकत का जज्बा क्या है, जो वो इंशाल्लाह आपको चले आगे तफसील आएगी। तो आज की दुआ क्या है, ठीक है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर किसे, मुझे इल्म में, ठीक है, रब्बी। अच्छा चले अभी बोला, तो ये मुझे बताइए रब जो ये लिखा हुआ है रब्बी, इसमें मेरे कहाँ से आ गया, रब पे तो चलो बात होगी, ये रब कहाँ से आ गया। जो 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 जेर है नीचे वो रब्बी। रब्बी, जी जी बिल्कुल, इसमें क्या रब भी, किसका, वो मेरी तरफ इशारा ना, ए मेरे रब, ठीक है। जिद नी, जिद का मतलब होता है ज्यादा, नी वही फिर मुझे वाला, मुझे की तरफ है, ठीक है। ये जिद कभी है कि फेल है, क्या है ये, कोई थोड़ा सा आइडिया दे दें इंशाल्लाह। ये आपने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया है ये क्या है, फेल है, क्या चीज है, इसम है, तो थोड़ा सा इसमें आइडिया। ये फेल है, जिद फेल है। फेल है तो कौन सा फेल है, ये माजी है, मुदारे है, अमर है, नहीं है। ये मुजारे है। मुजारे में कहाँ से मजीद है? नहीं माजी माजी है, मजीद भी माजी लगता है। है। और ये अमर है माशाल्लाह सिस्टर रिफत, आपको कैसे पता है अमर है, क्या निशानी इसमें सर। नजर आ रही है? ये सर इसकी निशानी ये कि इसमें आखिर में उसके वो जेर के साथ जज्म है, उसके जज्म आखिर में जज़म आई जज्म जी, है, तो ये अमर है। जज़म आई माशाल्लाह जी, थी। गुड हो गया जी, शाबाश, बहुत मतलब अच्छी बात लगी मुझे, बड़ी खुशी हुई। यकीन करें आखिर में क्या होगा, जज्म होगी तो वो क्या होगा, अमर होगा। जिद, ठीक है, जिद क्या है, ज्यादा कर, और उसमें देखिए आर्डर भी नजर आ रहा है ना, ठीक है। और रिक्वेस्ट आ रही है, ज्यादा कर, जो सामने बैठा उसको कह रहे हैं ज्यादा कर, किसे, मुझे, किसे में, इल्म है, ठीक है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाए कि हमें नहीं आया या सिस्टर को आ गया। ये नेक्स्ट जो लेवल का है, ये इंशाल्लाह ये आप आगे पढ़ेंगे तो पूरे का पूरा इसका टेबल आएगा, उसका अमर ये क्या आएगा, जिद आएगा, कैसे बनेगा वो इंशाल्लाह आप लोग सीख लेंगे, ठीक है जी। ये सूरत है कि ये एक आयत है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं मजीद। क्या जी, रब, रब का क्या है जी, ए मेरे रब। अब आपको पता है रब को क्या है जी, हमने बड़े प्यार से उससे देखना है, क्या हर चीज का ख्याल रखने वाला, परवरिश करने वाला, करोड़ों खुलियों की बात है, हालात का, कैफियत का, लेकिन वो किस तरीके से हमारा ख्याल रखता है, क्यों, वो हमारा प्यारा रब है। जिद, ज्यादा कर, ठीक है, ये वाला इसका इशारा है ज्यादा, और सामने वाला जो कहते हैं ना जिद, वो ज्यादा कर। सॉरी, नी मुझे, आगे इल्म की बात हो रही, इल्मा, इल्म में, ये एक मायने है ना, इसको हम तसव्वुर साथ के साथ देखते हैं। तो इसकी ये दुआ अल्लाह ताला ने किसको सिखाई है, अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, बिलखसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए। ये पूरी कुरान की आयत है, वला तजल कुरान में का भी अन युक़ज़ा अलैका वह्य वक़ूल सॉरी रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक शख्स जिसका कल बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है, तो अपनी दुआ कैसे मांगेगा, उस एहसासात के साथ, उस जज्बात के साथ आप दुआ मांगा करें, ठीक है। जब हम लोग परेशानी में होते हैं तो हमारे दुआ मांगने का स्टाइल और होता है, जब हम खुशी में है तो और होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, उसमें आजिज़ी होनी चाहिए, ठीक है। उस अल्लाह से हम मांग रहे हैं तो उसके अंदर हमारी आजिज़ी, शौक, जज्बा होने चाहिए। हम क्या मांगते हैं जी, बस हाथ यूं किए हैं और बस ठीक है जी दुआ मांग ली, ठीक है। हर चीज़ को आप जो मांग रहे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, अगर अरेबिक भी पढ़ रहे हो तो उसको भी आपके मीनिंग्स होने चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ अपने अंदर से, ठीक है। अब एक शख्स है कई दिनों से भूखा है, ठीक है, उसके मांगने का क्या अंदाज होगा, देखिए लोगों से भी मांगता है तो यकीन करें उनके आंसू तक निकल रहे होते हैं, अगर वो हकीकत में वाकई उसकी कोई परेशानी होती है। तो हमारा भी यही होना चाहिए, हमने अपने अल्लाह से मांगना है, जब हम उससे मांगे तो गिड़गिड़ा कर मांगे, ठीक है, एक सवाली बनकर मांगे, ठीक है? हम बस ऐसे ही बस ठीक है, दुआ मांगी ना मांगी चले ठीक हो गए। इसी तरह हमारी तड़प होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, दिल से और बार बार, नमाज से पहले और बाद में। ये आयतल कुर्सी चूंकि इसमें इल्म का जिक्र है, तो जब आप ये दुआ पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, हर फर्ज नमाज के बाद कोशिश करें आयतल कुर्सी पढ़ें और ये दुआ पढ़ लिया करें, ऐ अल्लाह जहालत की बीमारी से निजात दे, कि कुरान ही मुझे समझ में आ जाए। यही ज़हन में रखें कि हम कुरान सीख रहे हैं और कुरान को सीख रहे हैं इस तरीके से इसको समझ आ जाए, ठीक है, तदब्बुर करना है, सोचना है, ठीक।
اس کے لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، علم عطا فرما. سب سے ہم علم کس کا؟ قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی اور علم نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب بھی یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی دعا مانگے اس کے اندر آپ کی تڑپ ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے اور دل سے ہو. جب آپ دل سے کوئی چیز مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا پوری ہوگی. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش میں وقت لگائیں. اب جس طرح ماشاءاللہ آپ وقت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بعد میں بھی لگائیں، تھوڑا ٹائم نکالا کریں. ورک شیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے کم از کم دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے آپ کو نماز آتی تھی، اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو نماز اچھی آنا شروع ہو جائے گی، مؤثر ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے نماز آپ کو آتی تھی، اب قرآن پاک کے اندر آنے والے 50% سے ابو آپ کو ترجمہ آتا ہے. اب آپ قرآن کھولیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ کیا پڑھ رہے ہیں. تراویح میں یا آگے پیچھے آپ سنیں گے، کسی سے سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. نیکسٹ لیول پہ چلیں گے اور انشاءاللہ اچھا بہتر ہو جائے گا. علم کس کے لیے؟ تاکہ اس پہ عمل ہو. اس کا انفرادی اور اجتماعی، یعنی کہ آپ اکیلے اور سارے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بتایا کریں کہ جی یہ میں نے سیکھا ہے، اس کو پھیلائیں. جتنا اس کو زیادہ وہ کر سکتے ہیں اس کو آگے سے آگے بتائیں، آپ سکھائیں. ہمارے اب نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں تو وہ بھی آپ کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہوگا اس پہ عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ نے صرف علم زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آپ کی کامیابی ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جتنا ہمیں پتا ہوگا تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہوں گے، اور جتنا ہمیں زیادہ پتا ہوگا تو ہمیں زیادہ عمل کرنا پڑے گا. لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ آپ کا سیکھنا بھی ضروری ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اب یہ نہیں کہ جس کو نادانی میں بیٹھا ہوا وہ معاف ہو جائے گا، نہیں، سیکھنا بھی ضروری ہے. جس طرح کہ ہم ماشاءاللہ کلاس میں ہیں، آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، مزید انشاءاللہ آپ سیکھیں گے اور سیکھتے رہیے گا. نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ اور مزید بہتر ہو جائیں گے. قرآن پاک کا ترجمہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مزید سیکھیں. تو یہ غلط بات ہے کہ جی ہمیں سیکھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا نا. تو اس تصور احساس کے ساتھ دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے کس میں؟ علم میں. سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے 114. ایک دفعہ آپ پڑھ لیں اس کو. جی اب چیٹ باکس میں لکھیں آپ اس کا، ابھی ہم نے پڑھا ہے جو زدنی زیادہ کر. جی سسٹر نادیہ ماشاءاللہ، سسٹر زاہدہ، سسٹر رضوان، آمنہ، رفت. زیادہ کر مجھے. جی سسٹر آپ کو مل گیا ہے لنک؟ جی لنک مل گیا، تبھی میں نے آپ کو سلام کرنے کے لیے جی جی بتانے کے لیے آواز کی. جی اللہ تعالیٰ الحمدللہ نے ربی، آج لنک نہیں آیا تھا، جی آج لنک ہی نہیں آیا ہوا تھا. جی بس اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما سکھایا کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو. جی کس کی دعا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جی جی چیٹ باکس میں بردر رضوان، سسٹر زائدہ، سسٹر ماجبین، ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہے. اسلامی تعلیمات سب سے اہم ذرائع، ایک سے زیادہ جواب ہے. بڑے لوگ حدیث، قرآن پاک، تاریخ کی کتابیں، حدیث اور قرآن پاک. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ، حدیث اور قرآن. جی جی نیکسٹ ہے جی سورہ ال کی یہ دعا ہے، وہ ہے آیت ہے، آیت نمبر 4، الذی علم بالقلم. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. قلم اور سارے وسائل کا استعمال، جتنے وسائل آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے آپ یوز کریں. لیکن یہ قلم سے کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہ جی جس نے علامہ سکھایا بالقلم، کس سے؟ قلم سے. اللہ جی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ جی کی کوئی جمع بتا سکتا ہے کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ لیا، ویسے بتا دیں. اللہ جی اللہ زینہ. کہاں پہ پڑھا ہے؟ اللہ زینہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کئی دفعہ. نہیں اس کورس میں کہاں پڑھا؟ قرآن پاک میں تو پڑھا ہوگا، اس کورس میں بتائے نا.
पहली क्लास में मेरा ख्याल पढ़ा होगा हमने, सिरात अल्लज़ीना, याद है सूरह फातिहा में। मैंने बात करनी है इस कोर्स की, जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुरान पाक में तो बेशुमार चीजें हैं, ठीक है। हमने जो इस कुरान कोर्स में पढ़ा है वो आपने याद रखना है। अल्लज़ीना सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ा था, याद है ना, सिरात अल्लज़ीना, ठीक है। अल्लज़ी वो जो, जिस, अल्लज़ीना वो सब जो उनका, ये देखें लिखा हुआ नीचे, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब तो कोई शुबह नहीं ना आप लोगों को, ठीक है। ये 1380 बार आए हैं ये अल्फाज, इसको ज़हन में रखिएगा जी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वही बात, पहले क्या है, सीखने हैं आप लोगों ने, तालीम हासिल करनी है, फिर लोगों को सिखाना है। इंशाल्लाह सिखाएंगे ना आप लोग भी इंशाल्लाह जी, बिलकलम से, कलम से, ठीक है। अब ये देखें, ये कलम है, कलम से आप कोशिश करें लिखा करें, इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो मैं भी कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो आप लोगों को पढ़ाना था उसको कोशिश करता हूँ कि नोट डाउन भी कर लिया करता हूँ, उसके थोड़े से नोट्स भी बना लिया करता हूँ। अल्लाजी, इसको हम देखते हैं असबाक, लिहाजा क्या कहते हैं, कहते हैं फौरन कलम उठाइए, किस लिए, वादा कीजिए कि ए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। किताब कौन सी है, ये कुरान पाक। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी लिखने के भी कलम का इस्तेमाल करें। कहाँ पे, नोटबुक पे, ठीक है। या आप जो नोटबुक्स होते हैं, ये देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं इसके ऊपर, ये देखें, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ये 18 नंबर, ये 17 नंबर, ये सारे इसके ऊपर ये लिखे होते हैं। इससे क्या होता है, आपको फायदा बहुत ज्यादा होता है, सुस्ती और लापरवाही नहीं होंगे, आपके नोट्स बने होंगे, जब आपको याद आएगा आप वहां से पढ़ कर लिया करें। और इसको शौक और इखलाक के साथ कि जो नोट्स बनाने हैं अगर आप बना सकते हैं, वरना तो आपको आजकल पता है लेटेस्ट दौर है, PDF फाइल मिल जाती है, वहां से लोग पढ़ लेते हैं। नियत कीजिए पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब लोगों का थोड़ा सा नजरिया, इंशाल्लाह जी, थोड़ा लोगों का थोड़ा सा नजरिया पता है क्या, ये कुरान पाक जो है ना, इसकी कुरान पाक, इसको बस हमने चुन के चाट के रखना है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इससे सवाब मिल जाए। लेकिन उलमा ये कहते हैं कि जो आप पढ़ते हैं ना इस कुरान पाक में, अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है तो उसको हाईलाइट कर लें, वहाँ पे लिख लें, ताकि आपको नेक्स्ट जो अगर कोई तर्जमा कोई याद हो तो फ्रेज वगैरह से याद आ जाती है। हम लोग इतना समझते हैं कि जिसके ऊपर हमने कुछ लिखना नहीं है, तो ये ज़रा इस तरह के जो है ज़हन में से निकाल लें कि कोई लिखना को गुनाह मिलता है या कोई ऐसी बात होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, फिर जदीद तहकीक नाम, लिखने से सीखने का अमल काफ़ी मसर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको क्या गौर करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग, आँख, हाथ, उंगलियां सब मिलकर बाकी जिस्म क्या होता है, खामोश रखकर काम करते हैं, इसलिए गोया सारा जिस्म इल्म हासिल करने में लग जाता है, ठीक है। ये इसलिए भी जरूरी है कि कुरान पाक के अंदर आया हुआ है, इसलिए इसको ये समझ लें कि ये ज़रूरी है जी। तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, जिसने सिखाया किससे, कलम से। जी, जरा चैट बॉक्स में लिख लें। वो लोग जो डी है जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर, ब्रदर नामुल्लाह, सिस्टर खुदा, सिस्टर नादिया, सिस्टर मीना, सिस्टर माजबीन, सब लोग लिखते हैं। अब आगे चलते हैं जी, जो इसकी आखिरी आयत है वो है अय्युकुम अहसनु अमलन, तुम में से बेहतर होगा अमल में। जो, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अय्यु इसका मतलब है कौन, अय्यु, कुम वो जो तुम सब, आपका इशारा ही आपने पढ़ा होगा, अय्यु तुम कौन तुम में से, ठीक है। अय्यु यहाँ पे जो यूजर है कौन, एहसानु बेहतर होगा, ये किस तरह है, जिस तरह हसाना से अच्छा, हसन से बहुत ज्यादा, जैसे कबीर से अकबर, कबीर क्या है, बड़ा है, अकबर सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला क्या सबसे बड़ा है। इसी तरह ही क्या आगे, सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा। इसी तरह एहसन जो है यह क्या है, हसन अच्छा, एहसन जो है बेहतर और अच्छा, बहुत ही अच्छा।
ٹھیک ہے. جس کے ساتھ یہ الف لگ کر اس طرح بنتے ہیں وہ سپر ڈگری پہ چلا جاتا ہے. مطلب اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں. جیسے اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اس سے کوئی بڑی چیز تو پھر نہیں آتی. یہ انشاءاللہ یہ جو الف کا سارا ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ کورسز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے آتا ہے, کس طرح یہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عمل اعمال اس کی جمع ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں انما الاعمال بالنیات کے اندر. یہ بھی جمع ہے. اب مطالعہ, غور و فکر, دعا, احتساب کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے. ہم اس سے اسباق لکھتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کون اچھا ہے. گھروں میں ہم دیکھتے ہیں نا, گھروں میں کون اچھا ہے, آفس کے اندر کون اچھا ہے, انفرادی کاموں کے اندر نماز میں, روزہ, ذکر اور اس طرح کے بہت سے کام ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے انفرادی طور پہ کون اچھا ہے. اجتماعی کاموں میں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے جی, امت کی اصلاح, دعوت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں سب سے اچھا کون. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اچھا بننے کی کوشش کرتی ہے. اب یہاں ہم اپنی کلاس کی بات کر لیتے ہیں اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کو بتانے کے لیے سب اچھا لکھنے کی کوشش کیجیے. اچھا, اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, اس میں سے وہ 50,000 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے. دیکھیں اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے. اگر کسی کے پاس 2 کھجوریں ہیں, وہ 1 کھجور صدقہ کرتا ہے تو دونوں کا لیول برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کلاس کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ جتنی اسٹرگل, جتنی محنت کریں گے آپ اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے ہوں گے. یہ جو نمبر آ رہے ہوتے ہیں یہ اچھے کے لیے نہیں ہوتے, آپ کی کوشش کے لیے ہیں. یقیناً میں نہیں کہتا کہ جی وہ اچھا نہیں ہوگا جو اچھے نمبر لے رہا ہوگا. اب ایک بندہ ہے وہ 1 گھنٹہ اسٹرگل کر رہا ہے اور ایک بندہ 2 گھنٹے اسٹرگل کر رہا ہے. 1 گھنٹے والے کے اچھے نمبر آ رہے ہیں, 2 گھنٹے والے کے کم نمبر آ رہے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو زیادہ اجر ہے. نمبر بے شک اس کے زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبروں میں نہ پڑھیے گا. صرف یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو محنت ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف دیکھ رہے ہیں. اس کو بتانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جی اچھا وہ اچھا بن جائے گا, کہ جی فلاں کے نمبر اچھے آ گئے ہیں تو وہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسٹرگل, کوشش, محنت, یہ ساری چیزیں رنگ لاتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دیکھنا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ جی فلاں کے نمبر اچھے آ گئے, میرے اچھے نہیں آئے, میں نے تو اتنی محنت کی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ثواب میں آپ سب سے آگے ہوں گے جتنی آپ محنت کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو تصور, احساس, دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. علم, سکھائیے. اب ترجمہ, چیٹ باکس. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. بہترین بھی ہے جی, یہ پہ زیادہ لوگ بہترین, سب سے بہترین. نیات کا واحد کیا ہے, اب اس پہ تھوڑے سے واحد, واحد آلریڈی جمع ہے. سسٹم ماجبین, سسٹم مسرور جی. اب یہ دیکھیں نا الف تا آ رہا ہے, یہ الف تا, اس کو ہٹانا ہے, گولتا یہاں پہ لگانی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایکم, تم میں سے بہترین, تم میں سے کون, تم میں سے ایک, تم میں سے کوئی نہیں. جی جزاک اللہ. تم میں سے کون, ایوب کون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے, دولت میں, غربت میں, صحت میں. جی بھی دولت یعنی بہترین عمل. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال ہیں, عمل ہیں, وہی سب سے اچھے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا کس کے مطابق, ہماری نیتوں, ہمارے خاندان, ہماری کوششوں, ہمارے ناموں. جو آپ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیت ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ کی اسٹرگل جو ہے سب سے امپورٹنٹ, جو آپ کی نیت تو ہے ہی, آپ کی اسٹرگل بھی ہے.
اور جیسے میں نے اگزامپل دی تھی، کوئی 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، 2 گھنٹے پڑھتے ہیں، 3 گھنٹے پڑھتے ہیں، کسی کو 6 گھنٹے میں یاد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دیکھنے کہ کون بہترین. جی ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. جی آل ہیں جی سارے کے سارے. اب یہاں پہ کیا جی، مسابقت کا جذبہ. اب آپ نے کیا کر لیا، نیت کر لی ہے، دعا کر لی ہے، سارے کینڈیڈیٹ، اور خاص طور پہ قلم کا استعمال آپ نے شروع کیجیے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ. یاد رکھیے شیطان جو ہے اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کس کے لیے؟ ہمیں بھٹکانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجیے اس میں نہیں آنا ہم نے. اب کیا ہے جی، جس طرح وہ شروع کے اندر رمضان سٹارٹ ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں. ہماری شروع کی کلاس میں 50-60 لوگ تھے، اب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کم ہوتے ہوتے 25-30 پہ رہ گئے. مڈ پیس تک 54 لوگ تھے، اب وہ 30-35 تک رہ رہے ہیں. اب وہ پتہ نہیں شیطان ان کو ان لڑکے میں آئے ہوئے یا واقعی وہ مصروف ہیں. تو کوشش کیجئے، اب ماشاءاللہ اینڈ ہو رہا ہے کورس کا، جتنے آپ کی چیزیں رہ گئی اس کو ساتھ ساتھ کر لیں. اچھا، کیوں شیطان اپنے سامان کے ساتھ لیس ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سب سے اچھا کام شروع کیا ہوا ہے. کیا؟ قرآن سیکھنا شروع کر دیا. اب شیطان کو کیا ہے، شیطان کو آگ لگی ہوئی ہے نا، وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے کہ یہ کس کام میں لگ گئے. وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ سب سے اچھا کام، سب سے اچھی کلاس میں آپ ہوتے ہیں، تو آپ کو پوری کی پوری وہ کوشش کرے گا. آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہوگا تب بھی وہ آپ کو کہے گا. سارا دن جاگ رہے ہوں گے آپ، آگے پیچھے ساری رات جاگ رہے ہوں گے، لیکن جس دن کلاس ہوگی اس دن نیند بھی آپ کو جلدی آئے گی. یہ شیطان کے سارے اس میں. یاد رکھیے شیطان بہت بڑا تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے، آپ کو اللہ کی نصرت حاصل ہے. تو شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے مال لکھنے کے لیے. تب آپ کی نیت ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں، آپ کی کوشش آپ کس طرف جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنی ہے، ہمیشہ دعا کرنی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے. پورا قرآن سمجھنا ہے. ابھی آپ نے 50% سمجھا ہے اور 50% رہتا ہے. پورا قرآن سمجھنے سیکھنے کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. جی سمجھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو نہیں کیا ہوا، نہیں اوپن ہی ہے سب کے مائک. جی کوشش کیجیے گا جی. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم آگے انشاءاللہ. جی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ اس کو پوری اس کے ساتھ. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، اگر کسی نے پوچھنا ہے تو. جی سلائڈ چینج ہوگی ہے نا، ایکچولی وہ ہمیں انہوں نے ایک دم سے کہا جی کہ آپ سلائڈس انہوں نے چینج کر دی ہماری اینڈ کی 2 کلاسوں میں. جی کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم چلتے ہیں. ٹائم تو ہمارا تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگا، اور آدھا گھنٹہ آج ہم نے لگانے ہیں. آج ہم نے مونس کے سیغے سیکھنے. میں ایکچولی نام دیکھ رہا ہوں فیمیلز کے، یہ کون کون سے نام، سسٹر نگت، رفت. ٹھیک ہے جی. جی سلائڈ پہ تو صرف آؤ قرآن سمجھے لکھا آ رہا ہے. جی جی آگے وہ میں اصل میں دیکھ رہا تھا، نام دیکھ رہا تھا کہ کون کون سے. 2 نام مجھے ملے ہیں جو ہمارے کورس کے ریلیٹڈ ہے، ایک نگت ہے، ایک رفت ہے. جی میں نگہت ہوں. جی جی مجھے پتہ ہے نگت ہے، میں کہ جی ہمارے کورس میں آئیں گے آپ کے نام. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کے نام دیکھے تھے. ٹھیک ہے جی، کہ میں کیا اور دیکھتا ہوں کون کون سے نام یہاں پہ ہیں نا ہمارے پاس. جی منس کے صیغے انشاءاللہ کس سے؟ فیل، فتح، نصرہ، ضربہ، جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، جو افعال پڑھے ہیں اس میں سے اب آج ہم منس کے صیغے سیکھیں گے. وہ کس طرح سے سیکھیں گے وہ آج میں بتاتا ہوں. پہلے تو آپ نے کرنا ہے TPI، اپنے ہاتھوں کو خالی کر لیں. پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سننا ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. جو کوئی سسٹر اینڈ بردر کوئی اس کو ریوائز کروا دے ایک دفعہ، ہینڈ ریز کریں.
جی کوئی نہیں کروائے گا آج؟ کوئی اینی بردر اینڈ سسٹر ریوائز کروا دیں ان کو؟ جی سسٹر نادیہ اشرف، السلام علیکم. میں بتاؤں؟ جی آپ کر دیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، عمل مل کے کیجئے یا عمل کیجئے. مل کے جی. سر اسکرین نظر نہیں آ رہی. اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ اچھا اچھا، یہ روز ہی کیا مسئلہ بن جاتا ہے. اب نظر آ رہی ہے، پہلی سلائڈ آ رہی ہے. جی جی ابھی آ جاتی ہے. اب دیکھیں چینج ہو رہی ہے. جی 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 ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو سنیے، سوچئے، بولیے، بتائیے. فل ہو گئی ہے اسکرین؟ جی ہو گئی ہے. یہ بھی سلائڈ شو پہ دیا ہے ویسے. نہیں چینج ہو رہی سلائڈ، ابھی بھی چینج نہیں ہو رہی. جی ہو گئی ہے، اب آ رہا ہے. آپ کے پاس کون سی سلائڈ آ رہی ہے؟ نہیں یہی آ رہی ہے. یہی سنی ٹی پی آئی کی. 3 نمبر نہیں 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 چینج نہیں ہو رہی. سائڈ پہ وہ چھوٹی بھی ہے. آؤ قرآن سمجھے، مونس کے سیگے اور الفاظ، معنی، فعل اور نظارے وغیرہ، وہ بھی سائڈ پہ آ رہا ہے. معذرت جی، پتہ نہیں کیا ایشو چل رہا ہے ابھی. لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ تو آ رہی ہے، بڑی اسکرین میں ہی نظر آ رہا تھا. جی ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس فیل ہوئی ہے نا؟ میں تو چینج کر رہا ہوں یہاں سے، میرے پاس تو چینج ہو رہی ہے. جی یہ ٹھیک آ رہی ہے، وہ بڑی اسکرین میں نظر آ رہا ہے ٹی پی آئی کے ورڈز. نہیں سلائڈ چینج نہیں ہو رہی. نہیں، اپنی کتابیں کھول لیں، اس میں سارا کچھ ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ انشاءاللہ کتابوں سلائڈ سے میں ہی آئے گا. کتاب سے تو 8 to 9 کی ہے. کتاب میں بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے. جی جی ابھی انشاءاللہ ہو جاتا ہے یہ فیل. کچھ لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں نا، سب کے پاس نہیں ہے شاید. جی جی ریزیوم سلائڈ شو آ رہا ہے اس میں. نہیں یہ سلائڈ شو میرے پاس یہ ادھر، میں تو سلائڈ شو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ چینج نہیں آ رہی نا. میں نے دوسرے اس پہ اعجاز صاحب یہ جو انیبل ایڈیٹنگ آ رہا ہے نا لکھا ہوا، اس کو کلک کریں. انیبل ایڈیٹنگ والا آ رہا ہے نا، آپ اس کو کلک کریں. یہ جو آ رہا ہے نا انیبل ایڈیٹنگ، اب ہو گیا. آ گیا. جی ہو گئی ہے. جی جی میں دیکھتا ہوں. جی اب چینج ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی. فعل ماضی جو ہو گیا، معذرت کے ساتھ جی تھوڑا سا ایشوز بنے تھے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا. فعل امر ہم پڑھ چکے ہیں. حکم دینا، گزارش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسم فاعل مفعول مصدر بنانا ہم سیکھ رہے تھے. تو آج ہم سبق میں انشاءاللہ مؤنث کے صیغے بنانا سیکھیں کہ مؤنث کے صیغے کیسے بنتے ہیں. ایکچولی مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر مؤنث کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے ہیں، بہت کم. لفظ آ رہا ہے بہت کم، اس لیے ہم یہاں پہ کم ہی سیکھ رہے ہیں نا. یہ ہماری بہنیں یعنی کہ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ صرف فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ ہی سیکھیں گے ٹی پی آئی کے استعمال سے. پریکٹس کیجیے. مذکر کے ساتھ ہمیں آپ کو پتہ ہے رائٹ ہینڈ دانا ہاتھ یوز کرتے ہیں، مؤنث کے لیے بایاں لیفٹ. ٹھیک ہے. اور سنگل کے لیے 1 انگلی ہوتی ہے اور جب پلورل کے لیے 4 ہوتی ہے. اسی طرح یہ رائٹ ہینڈ یوز کریں گے تو لیفٹ، وہ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے ہوگا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہوا ہیا، ہوا ہیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں.
آج ہم انشاءاللہ جو فعل ہے اس میں ورڈ جو ہوتا ہے فعلا، ہوا فعلا جو ہم شروع میں کہتے ہیں اس نے کیا، تو جو لیڈیز کے لیے عورت کے لیے ہوگا فعلت، فعلت جیسے عورت، اس طرح نگت، اور ایک نام تھا فرحت، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جس طرح لیڈیز کے نام ہوتے ہیں اسی طرح فعلت اس عورت نے. اور مضارع کے اندر تھوڑا سا آپ کو ایشو نظر آئے گا، ہوا یفعلو، وہ جو اوپر ہم اشارہ کرتے تھے اس نے کیا، تو ہیا کے لیے کیا ہوگا تفعلو، وہ کرتی ہے. لیکن یہاں کیا جی، جب آپ سامنے والے کو کہتے ہیں تو اس میں بھی تفعلو کہتے ہیں. سامنے والے کو جب اشارہ کرتے ہیں نا کہ آپ کرتے ہیں، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تو وہی تفعلو کس کے لیے ہے؟ فیمیل کے لیے، وہ کرتی ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے ہے؟ یہ جو فریز ہوگا، جو کنٹینٹ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیمیل کا آ رہا ہے یا میل کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑی سی ہم یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں. ہوا فعلا یا فعلت، ہوا یفعلو یا تفعلو. تو یہ اشارہ جو ہمارا تھوڑا سا یہ نیچے چلا جائے گا اور سامنے والے کے لیے یہ اوپر ہو جاتا ہے نا، یہ والا ٹھیک ہے، ادھر، اور یہ اوپر نیچے. اب مؤنث کے صیغے کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، کتنی بار ان صیغوں کی تکرار پچھلے ماضی مضارع کے ٹیبل میں شامل کر لیا گیا. جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، جو جتنے بھی ماضی مضارع امر کا ٹیبل پڑھ لیا تھا، اس میں فاعل مفعول بھی ہم نے کل پڑھ لیا ہے. آج اس میں مؤنث کے صیغے شامل ہوں گے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ٹیبل ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ ہم ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو فتح، نصر، ضرب، سمع. تو انہی کے ٹیبل کو لیتے ہوئے ہم کہہ لیتے ہیں ہوا فتح یا فتحت، ہوا نصر یا نصرت، ہوا ضرب یا ضربت، ہوا سمع یا سمعت. اسی طرح مضارع کا ہوگا ہوا یفتح یا تفتح، ہوا ینصر یا تنصر، ہوا یضرب یا تضرب، ہوا یسمع یا تسمع. تو اس کو کائنڈلی کوئی ہینڈ تو ریز ہے جس سے زائدہ آپ اس کو ریوائز کروا دیں، پھر پورا ٹیبل آئے گا اس کو سارے میں ہم ریوائز کرتے جائیں گے. جی سسٹر زائدہ رفیق. ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا یفتح ہیا تفتح، ٹھیک ہو گیا. ہوا نصر ہیا نصرت، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہیا ضرب ہوا درب. ہیا، ہوا ضرب ہیا ضربت، ہوا یضرب یضرب ہیا تضرب، ہوا سامع ہیا سامعت، ہوا یسمع ہیا تسمع. جی جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بہت اچھا ریوائز کروایا. جی سسٹر نادیہ اشرف آپ بھی کروا لیں. پھر نیکسٹ ٹیبل پہ چلتے ہیں. ہوا فتح ہیا فتحت، 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 ہوا نصر ہیا نصرت، نصرت، ہوا ضرب ہیا ضربت، ہوا سمع ہیا سمعت، ہوا یفتح ہیا تفتح، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہوا یضرب ہیا تضرب، ہوا یسمع ہیا تسمع. جی جزاک اللہ سسٹر. اب یہ دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ٹیبل ہے. اب یہ جب بھی ٹیبل ہوگا تو کمپلیٹ ٹیبل ہمارا اس طریقے سے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ نیچے فیمیل کے صیغے ہیں، یہ جو کیا کرتے ہیں پنک بورڈر میں آئے ہوئے. اب یہاں پہ یہ ذرا ذہن میں رکھے، تفعلو آپ کرتے ہیں، تو ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. یہ اس طرف اشارہ چلا جائے گا اور سامنے والے کا یہ اشارہ ہو جائے گا نا، تفعلو افعلو. یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. جب قرآن پاک کے اندر آئے گا آپ کو کانٹیکٹ سے اس سے پتہ چل جائے گا کہ کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے، جو پیچھے بات چل رہی ہوگی وہ بھی فیمیل کی بات چل رہی ہوگی، مؤنث کی بات چل رہی ہوگی، تو یہاں پہ یہ اس میں آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے اس کا تھوڑا سا آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اب یہ کمپلیٹ ٹیبل
یا تو فعل مضارع امر وغیرہ کو کلک کروا دے, یا پورا پورا کرنا ہے تو پورا کروا دیں. یہ 5-6 ٹیبل ہیں, سارے کے سارے ہم نے ریوائز کرنے ہیں. جس طرح آپ لوگوں کو آسانی لگتی ہے, جو لوگ کروانا چاہتے ہیں کروا لیں. جی سسٹر زائدہ رفیق, پہلے آپ کروا لیں, اگر آپ کمپلیٹ کروانا ہے یا آدھا آدھا کروانا. جی فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا, تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلو وہ عورت کرتی ہے, افعل کرو, افعلو افعل کر, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو, فاعل کرنے والا, مفعول جس کو کیا گیا, فعل کرنا. جی جزاک اللہ سسٹر, بہت اچھا آپ نے ریوائز کروایا. جی سسٹر نادیہ اشرف آپ بھی کروا دیں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلتا اس عورت نے کیا, سسٹر یفعلو فعلت فعلت جی فعلت اس عورت نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, تفعلو وہ عورت کرتی ہے, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو, فاعل کرنے والا, مفعول جس کو کیا گیا, فعل کرنا. جزاک اللہ. جی اب اگلا ٹیبل ہم لے سر لیں. سر یہ دیکھیں, اب تفعلو ویسے بھی آپ نے کیا, اور تفعلو وہ ایک ہی ہے اور اس عورت نے کیا, تو ہمیں مطلب کیسے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ عورت کے لیے ہے یا؟ جی میری بہن, میں نے اس کی تفصیل اس ٹیبل کے اندر بتا دی تھی کہ یہ جو ہے تفتحون, تنصرون, تضربون, تسمعون, یہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کرتے ہیں. انتا کی بات ہو رہی ہے نا. جب قرآن پاک کے اندر آتا ہے کانٹیکٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چل جائے گا, پیچھے مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی تو تفعلوا آ جائے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کوئی اتنا انشاءاللہ مشکل نہیں لگے گا. جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے, آگے چلیں گے, تو آپ کو اس کو مزید انشاءاللہ کلیئرٹی ہو جائے گی. سر پر تفعلو اس میں دو جگہ دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے, تو اس لیے پھر دیکھیے اب بات ہو رہی ہوگی نا, پیچھے سے جو بات چلتی آ رہی ہوگی کہ آپ کرتے ہیں, تو وہاں پہ تفعلوا آئے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی سے پیچھے سے مؤنث کی بات ہو رہی ہو, کہ نار کی بات ہو رہی ہو, کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہوگی, تو آپ کو انشاءاللہ اس سے پتہ چل جائے گا. اگر میں نے یہاں تفصیل بتائی تو باقی لوگ پریشان ہو جائیں گے. آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ مؤنث کے لیے تفعلوا ہے. اب آپ کے جو کوئز میں آئے گا وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو 2 یا 3 جو ہے نا مؤنث کے صیغے لکھے ہوں گے, اس کے ساتھ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ مؤنث کے صیغے میں آئے گا. اگر 2 مذکر کے صیغے لکھے ہوں اور وہاں پہ تفعلوا لکھے گا تو یہ اس کے ساتھ چلا جائے گا. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. جب وہ ہوتا ہے نا اوڈ ون کی جہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایک مذکر ہے, 2 وہاں پہ مؤنث کے صیغے ہیں, اور یہ تفعلوا لکھا ہوا ہے, تو یہ اس کے مؤنث میں چلا جائے گا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 2 مذکر کے صیغے لکھے ہوئے ہیں, ایک مؤنث کا لکھا ہوا ہے, اور یہ تفعلوا لکھا ہوا ہے, یہ مذکر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ نے سوچ کے وہاں پہ لکھنا ہے. اوڈ ون کے اندر یہ لازمی آئے گا. باقی آپ کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. فی الحال آپ اس کو یاد رکھیں کہ یہ تفعلوا آپ کے لیے جو انتا کی ذکر ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے, جب آپ اگلے لیول پہ جا چکے ہوں گے, تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ اس کو قرآن پاک کے اندر پڑھ رہے ہوں گے, جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, تو پیچھے سے آپ کو کانٹیکٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ مؤنث کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے میری بہن. ہاں جی, یہاں پہ آپ نے فی الحال پریشان نہیں ہونا. جہاں پہ آپ کے کورس انت تفعلوا اور ہی تفعلوا. ہاں
जी जी, हिया तफलू, इसीलिए इसके साथ हम हिया लगा रहे हैं ना कि हिया आप इसके साथ लगा लिया करें। यहाँ पे हुआ यफलू, हिया तफलू, ठीक है जी। अब यह मेरा हाल फेल आगे वाला टेबल फतह। जी सिस्टम आज भी आप इस पर रिवाइज करवा दे। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतह फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। जी यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, तफ्तहु वो औरत खोलती है। इफ्ता खोल, इफ्तहु खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोला। जज़ाकल्लाह। खोलना। खोलना जी, जज़ाकल्लाह जी। कोई और भी हैंड रेज कर लें। अच्छा, इसको ना कोशिश करें कि जो मुन्नस वाले हैं ना, आप फिलहाल ये जो एंड वाला है ना फतह हत, तो इसके साथ हिया लगा लें। इसी तरह जो तफ्ता हुआ उसके साथ भी हिया लगाए ना, तो आपको थोड़ा सा ज़हन के अंदर आ जाएगा, अच्छा हिया लगा हुआ तो ये मुन्नस वाला सीखा है, ऊपर वाला के साथ अमदा लेकिन आता है। ठीक है, इसको कोशिश मेरा करें कि हिया साथ लगा लें जब आप पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जब हम फतह का मतलब है उसने खोला, तो इसके आगे जब अगर हम हुआ लगाते हैं तो उसका मतलब भी उसने खोल, वो या उसने खोला ही होगा, फिर हम इसके आगे हुआ क्यों लगाएंगे? किसकी बात कर रही है आप? फतह के? हाँ जी। ये नहीं वो नहीं, कह रहे हैं अगर हिया हुआ लगाएं, हिया लगाएं फतहत के बीच में साथ। हुआ उसके अंदर नहीं शामिल वो होता तो, है, लेकिन सिर्फ अपने हाँ ज़हन जी, में याद रखने के लिए कि ये हुआ जो है ये मुज़क्कर का सीगा है। हिया के साथ आपको जरा जल्दी पता चल जाएगा कि हिया जो है औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, कॉन्टेक्ट की वजह से। बाकी इस पे अच्छा हाँ नहीं, फतहत में दुश्मनी तफ्ताहु में इशू आता है ना, उसके साथ अगर हिया लगा लेंगे तो आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। जी 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 सिस्टर इस्लाह इफ्तिखार आप करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। ऐसा है कि ये 3 टेबल है ना, तो आप बारी बारी सबको एक एक टेबल की करवाएं ताकि सबकी बारी सब आ जाती है। जी बस ये 2 या 3 लोग ही हैं जो बस रिपीट होते रहते हैं ना। तो आप करवा लें, तो हम तो कहते हैं हैंड रेज करें, आप करवाएं। जी सिस्टर इस्लाह नहीं, आप मैं करवा तो लें। करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतह इसने खोला, फतहु इन सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत इस औरत ने खोला। नेक्स्ट करवाऊं? करवा दें, आगे चलने हमने। जी चले। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहुना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहुना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, तफ्तहु वो खोलती है। इफ्ता खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी जज़ाकल्लाह जी। सकते जी नेक्स्ट है नसारा। नसारा का कोई टेबल करवाएगा? जी सिस्टर मैं अरमीना करवा आप। दूं। जी सिस्टर अरमीना आप करवा दें। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, उनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर निगत आप करवा लें। सिस्टर निगत अनम्यूट कर लें। अच्छा नहीं करवाना चाह रही।
सिस्टर जायदा, सिस्टर नादिया आपने अनम्यूट किया हुआ, आप करवा दें। मेरी आवाज आ रही है आपको? नासारा जब उसने अगला करवा मदद लीजिएगा की, आप। जी। नासारा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरता उस औरत ने मदद की। सिस्टर आपकी गलती की थी, यन नसारत, नसारत आखिर नसरत नसरत। नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरून आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। जी जज़ाकल्लाह जी। दाराबा जी सिस्टर इफ़त, सॉरी माजबीन, सिस्टर माजबीन। जी। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, न तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं, तद्रिबू वो मारती है। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर निगत आप करवाना चाह रही हैं? सिस्टर निगत गायब हो जाती जी करवा दे, आवाज आ रही है? जी आ रही है। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, सब ने, दाराबत उस औरत ने मारा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं, तद्रिबू वो मारती है। इद्रिब मारा, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट टेबल है सामिया। जी रिजवान, ब्रदर रिजवान है या कोई सिस्टर है, करवा दें। जी। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना, समीअत उस औरत ने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामेउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना। जी जज़ाकल्लाह जी। जी और कौन रिवाइज करवाएगा इसको? जी सिस्टर नादिया आप करवा दें। जी सिस्टर चलो अरबीना आप करवा दें, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये नस्मा ऊ है, हम सुनते हैं, इसके ऊपर भी पेश है। ठीक है, ये सबसे नंबर में पेश आ रही है, नस्मा ऊ हम सुनते हैं। जी सिस्टर मीना। सामिया उसने सुना, सामेउ उन सब ने सुना,
समेता आपने सुना, समेतो मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सबने सुना, सामेअत उस औरत ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं, तस्माउ वो सुनती है या सुनेगी। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। सामेउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना। जज़ाकल्लाह जी। अब आगे चलते हैं। ये आखिरी टेबल था हमारा। अब आगे जी नुक्ता तालीम। ठीक है, ये नुक्ता तालीम। अब आपको ये याद रखना है कितना याद रहता है, किस तरीके से। 25% जो हम पढ़ते हैं, जब हम देख के किसी किताब से पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं, तो हमें कितने 25% याद रह जाता है। और जब हम पेन सुनते हैं उसके साथ तो 35%। आपने अगर ये पढ़ा होगा किताब से तो आपको 25%, बल्कि मैं तो कहता हूँ 10% समझ आता है। जब आप कोई समझाने वाला अच्छे तरीके से समझाएगा, आप सुनेंगे तो 35%। और जो हम देखते हैं प्लस पढ़ते हैं सुनते हैं, जब देखते हैं तो कितने 50%। और 60% जब हम बोलते हैं कहते हैं, 75% जब हम करते हैं। अब बात आ जाती है 95%, जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं और कहते हैं। जब हम ये सारे काम करते हैं तो 95% आपको याद रह जाता है। लेकिन उसमें भी क्या आपने बार बार रिपीट करना होता है ना। कुरान सीखने के लिए टीपीआर क्लास में हम टीपीएस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। टीपीआर क्या, 2 लोगों की जोड़ियां बनाते हैं। जैसे हम कहते थे सवाल कर लें जवाब कर लें, तो उस तरीके से एक दूसरे को अगर पढ़ाएंगे, साथ होमवर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे। ठीक है, और कोर्स की हर चीज खूब याद रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो कुरान इसमें टारगेट हमने अचीव किया हुआ था कि हमने 41,111 अल्फाज कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज सीखने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो याद रखिए आज का हमने सबक खत्म कर लिया है 19। तो हमारा जो टारगेट था 232 अल्फाज सीखने थे, सिर्फ हमने 232 अल्फाज सीखे हैं, जो कि कुरान पाक के अंदर 50% से ज़्यादा, ये तकरीबन 61-62% बनते हैं। 41,111 बार अल्फाज ये कुरान पाक के अंदर रिपीट बार बार हो रहे हैं, 232 अल्फाज। देखिए कितनी खुशी की बात है। हमने तकरीबन 19 लेसन पढ़े। वैसे तो हमने टोटल पढ़ने हैं, तो अगले में हमने ये देखना है कि जो हमने पढ़ा है क्या वाकई कुरान पाक में इस तरह आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक रिमाइंडर होता है 7 नंबर का। 2 तलावत के 5 मिनट हम कहते हैं मुसफ, यानी कि कुरान पाक के इसके अंदर से देख कर पढ़ें, जो आपको याद है 5 मिनट उसमें लगा लें। 2 पढ़ने के किताब से देख लें, बुक शीट देख लें, पॉकेट बुक जो शीट है वो देख लें। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, वीडियो बनाकर आपको भेज रहे होते हैं, उसको देख लिया करें। अगर आप क्लास नहीं अटेंड करते तो उसको ज़रूर देखें। जब आप एक दफ़ा रिवाइज करते हैं वीडियो को देख लिया करें। कोशिश मेरी होती है कि मैं रात को अपलोड करूं, और प्लस जो मैंने पढ़ाया होता है इसकी PDF स्लाइड भी आपको भिजवा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये इसके हम बार बार जिक्र करते हैं पकड़ बुक की। तो आपने इस सबक से जो सीखा है उसको सिखाना आसान है। फिर इसका ये सबसे बड़ा वादा आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग में मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, इनके नफाज और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।